أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 284 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارا کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ اور اگر تم کسی چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے تم سے۔ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے یوں ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر لین دین کے متعلق گواہ بنانے کو کہا گیا تھا، اور گواہ کو قرآن نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنی گواہی کو نہ چھپائیں، بلکہ گواہی کے چھپانے کو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ، کہ اگر تم میں سے کسی نے گواہی کو چھپایا تو اس نے تو گویا اس کے دل نے گناہ کیا۔ اور قرآن میں اللہ اس سے پہلے یہ بھی کہہ رہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ گواہی یہ ہمارے اوپر جب ہم کسی چیز کو جان رہے ہیں کہ کون سی چیز حق پر ہے، کون سی چیز باطل پر ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، تو یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم گواہی کو پیش کریں تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل واضح ہو جائے، اور حق والے کو اس کا حق ملے اور ناحق والے کو اس کا حق نہ ملے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر گواہی کو چھپا لیتے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو، دونوں باتیں اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہارا اس سے حساب لے گا۔ لیکن اس ایک آیت کے اس مفہوم کے ساتھ ساتھ دوسری آیت کے دوسرے معنی کی طرف اگر جاتے ہیں، مفسرین نے ایک دوسرا عمومی معنی بھی اس آیت کے اندر لیا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کی ملکیت اور اس کے اوپر ادھیکار اور اس کے اوپر طاقت صرف اللہ رب العزت کی چلتی ہے۔ اور جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، اس کا مطلب صرف آسمان اور زمین اس سے الگ نہیں، بلکہ آسمان بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ہے، زمین بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور ان دونوں کے اندر، ان دونوں کے باہر جو چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی اس کا مالک ہے۔ وہ جس طرح چاہے احکام بنا سکتا ہے، جس طرح چاہے بندوں کی مصلحت کو جان کر ان کے اوپر احکام نافذ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کر لو یا تم اس کو چھپا لو، اللہ کل قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ
نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آگے اس کا تذکرہ آئے گا ابھی تفسیر ہی میں. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے کام جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو ہم اپنے فعل اور اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور دوسرے کام وہ ہیں جو بغیر اختیار کے ہم سے ہو جاتے ہیں، جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جیسے اس کی مثال یوں لے لو کہ کسی کو جو ہے رعشہ کی وجہ سے ہاتھ ہر وقت حرکت کرتا ہے. کسی کو بیماری ہوتی ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وائبریٹ کرتا ہے، اس کا پیر وائبریٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آدمی کے اختیار میں نہیں کہ اس کو روک لے، اس کے اوپر اس کو طاقت اور قدرت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے زبان سے کچھ بھی بک رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کی طاقت نہیں کہ کنٹرول پا لے. تو یہ اختیار میں نہیں ہے. اور ان ساری چیزوں کے اوپر آدمی کی پکڑ نہیں ہے. بدلہ اور سزا انہی کاموں پر ہے اور انہی امور کے اوپر ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے. جس کا بچہ فوت ہو گیا، اس کو بے اختیار رونا آ گیا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگر زبان سے ایسے کلمات نکال دیے جن سے اللہ پر اعتراض ہوتا ہو، تو ایسے کلمات کفریہ کلمات کے دائرے میں کفریہ کلمات کے دائرے میں آ جاتے ہیں. ان پر عذاب ہوتی ہے، ان پر پکڑ ہوتی ہے، ان پر عذاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے دل کے اعمال بھی دو طرح کے ہیں. دل کے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، جو خیالات اور وسوسے سے غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے. آدمی بیٹھا ہے، اچانک سے کچھ سوچ رہا ہے، کچھ گناہ کا خیال آ گیا. تو اس طرح کے جو اچانک خیال آدمی کے دل میں اور دماغ میں آ رہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اور اپنی اختیار سے جو بات دل میں جما لے، کفر کی بات ہو، گناہ اور فسق کی ہو، تو اس پر پکڑ ہے. کینہ، حسد، گناہ کے کرنے کا پختہ عزم، کسی کو نقصان پہنچانے کا مضبوط ارادہ، یہ سب ایسے کام اور امور ہیں کہ یہ سب گرفت کی چیزیں ہیں، پکڑ کی چیزیں. کل قیامت کی نسبت پکڑ ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے یحاسبکم بہ اللہ، میں تمہارا حساب لوں گا. محض وسوسہ اور خیال پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں. اس آیت میں اول تو یہ بات فرمائی کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. سب کچھ اس کی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے. اسے اپنے مخلوق کے بارے میں پورا اختیار ہے. ان کے اعمال، ان کے افعال کے بارے میں تکوینی یا تشریعی طور پر جو بھی حکم فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. اس کے بعد افعال قلبیہ یعنی دل کے کام، دل کے افعال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا تم پوشیدہ اندر چھپائے رکھو، اللہ اس کا محاسبہ فرمائیں گے. ان افعال قلبیہ میں جو لائق مواخذہ یعنی پکڑ کے لائق ہے ہوں گے، جس کے لیے چاہے معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. البتہ کفر اور شرک کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوگی، جیسا کہ دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے. آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کا حساب لے سکتا ہے، بخشش بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے. تو آیت میں بظاہر اختیاری اور غیر اختیاری کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے مضمون آیت پر مطلع ہو کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت پریشان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ اب تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں طاقت ہی نہیں، کیونکہ بغیر اختیار کے وسوسے آ جاتے ہیں. اگر ان پر بھی اگر پکڑ ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والوں نے کہا؟ ان کے پاس احکام آئے تو انہوں نے کہا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں. تو تم تو یوں کہو سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری طرف جانا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دل و زبان سے مان گئے،
بار بار ان کلمات کو دہرایا تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ دے رہی ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں کچھ اپنے اعمال سے کر رہا ہوں، میں اپنے دل کے اندر کسی گناہ کا ارادہ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ کہتے یحاسبکم باللہ، ہاں ہم تمہارا حساب لیں گے۔ تو اس آیت کے اندر ان اعمال کا تذکرہ ہے، ان افعال کا تذکرہ ہے جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی طاقت سے گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو عمل میں لاتا ہے، اللہ کہتے اس کا ہم حساب لیں گے۔ بیٹھے بیٹھے خیال دل کے اندر گناہ کا آ گیا، اچانک آدمی کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی پکڑ اس پر جو ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ایسے اعمال کے اوپر اللہ رب العزت محاسبہ اور مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ہاں پھر اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دے وے تو یہ اس کی شان ہے، ہاں عذاب دینا چاہے تو یہ اس کی طاقت ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اس کو کوئی بول نہیں سکتا کہ ایسا کرنا تھا تو ایسا کیوں کیا، کیوں کا سوال اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں اٹھا سکتا کوئی۔ تو آگے والی آیت جو ہے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نازل ہوئی۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 284، یہاں سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد والی دو آیتیں آئندہ تفسیر میں انشاءاللہ لیں گے ہم، اور مکمل جو ہے سورہ بقرہ آئندہ تفسیر کے اندر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اپنا ڈر نصیب فرماوے، اپنا استحضار اور آخرت کا استحضار نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔